پختونخوا میں تو بہت زیادہ قتل ہوئے ہیں، ہمارے ایلڈرز قتل ہو رہے ہیں، ہمارے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز قتل ہو رہے ہیں. مختلف اسٹریٹجیز کریٹ ان کو لے کے چل رہے ہیں پاکستان کی ریاست، لوگوں کو اٹھانا اور ان کو ٹارچر کرنا، اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ کرنا اور اس کے علاوہ بم دھماکے کرنا. پاکستان بھی شروع کر دے گا، سویلینز پہ اٹیک شروع کر دیں گے، یہ مکمل ولیجز کو اٹیک کریں گے، وہاں پہ بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو قتل کریں گے. تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ اس کو دیکھیں اور پاکستان سے عرض کریں کہ یہ جو اسپانسر کر رہے ہیں ٹیررزم کو، اس کو سٹاپ کریں. یہ جو ٹیررسٹ ایکٹس ہو رہے ہیں جہاں پر بلاسٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر لارج نمبر میں لوگوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، وہ بلوچستان میں ہوتے ہیں یا خیبر پختونخوا میں. یہی ریاست پاکستان کی کہ اپنے ایسٹس ہیں ان کو ٹائملی یہ یوز کرتا رہا ہے، اور یہی چیزیں ہم دنیا کو بتاتے رہے کہ جو کوئٹہ شورا کونسل وہ بھی ادھر ہی ہے، ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں، ابھی جیسے بلوچستان میں کافی بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ ریزن جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جب آپ اینالائز کریں جو پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن ہے تو اس سے صاف لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے سے، جب سے یہ طالبان سے سو کالڈ پیس ڈیل ہوئی ہے پاکستان کی ریاست کی، اس کے بعد یہ طالبان ٹی ٹی پی آئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اینڈ ایون بلوچستان میں بھی یہ سیٹلڈ ہو رہے ہیں. تو ان کو لا کے اب مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستانی اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے خلاف ہیں، لیکن یہ مطلب یہ کہ انتہائی غلط بات ہے کہ یہ ان کے خلاف ہے، یہی ان کو اسپانسر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدتخوری میں بھی اضافہ ہوا ہے، ٹارچر میں بھی لوگوں کے اضافہ ہوا ہے، ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. یعنی پچھلے کچھ عرصے میں 500 سے زیادہ ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں، جس میں ہائی پروفائل پشتون شامل ہیں. اور اسی طرح بلوچستان میں بھی یہ ہو رہا ہے. پچھلے کچھ دنوں میں ایک ANP کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں پارٹی کے، ان کو قتل کیا گیا ہے. پختونخوا میں تو بہت زیادہ قتل ہوئے ہیں، ہمارے ایلڈرز قتل ہو رہے ہیں، ہمارے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز قتل ہو رہے ہیں. تو یہ مختلف اسٹریٹجیز کریٹ ان کو لے کے چل رہے ہیں پاکستان کی ریاست، لوگوں کو اٹھانا اور ان کو ٹارچر کرنا، اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ کرنا اور اس کے علاوہ بم دھماکے کرنا. اور سب سے اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان آرمی اپنے ہی سویلین اداروں کو اٹیک کر رہی ہے. آپ نے وہ پشاور میں پولیس کا دھماکہ دیکھا ہوگا، یہ انہی کے تعاون سے ہو رہا ہے، پاکستانی ملٹری کے تعاون سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ایکسس دیتے ہیں ٹیررسٹ کو، وہ چلے جاتے ہیں تاکہ اس علاقے میں یہ چاہتے ہیں کہ کیوس کریٹ ہو. اور یہ جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے، لائک پولیس ہو گئی، یہ جو پیراملٹری فورسز ہو گئی ہیں، ان کو اتنا کمزور کیا جائے کہ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی یعنی آئیوٹا بھی نہ ہو پیس اینڈ اسٹیبلٹی کا اس ایریا میں. تو یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے، اور یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ دھماکے بھی بڑھیں گے، یہ ٹارگٹ کلنگ بھی بڑھیں گی. اور اس کے بعد اب تک تو یہ ٹی ٹی پی سو کالڈ ٹی ٹی پی کر رہی ہے، اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان بھی شروع کر دے گا، سویلینز پہ اٹیک شروع کر دیں گے، یہ مکمل ولیجز کو اٹیک کریں گے، وہاں پہ بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو قتل کریں گے. اس سے ایک میسو ڈسپلیسمنٹ کا خطرہ ہے، جس میں مطلب یہ ہے کہ ملینز آف پشتونز ڈسپلیس ہوں گے، جس سے مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اس ملک بلکہ پورے ریجن کو بہت بڑا خطرہ درپیش ہے. تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ اس کو دیکھیں اور پاکستان سے عرض کریں کہ یہ جو اسپانسر کر رہے ہیں ٹیررزم کو، اس کو سٹاپ کریں، ادروائز اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہوں گے. منیر، آج 2 بلاسٹ پاکستان میں ہوئے ہیں کافی بڑے، ایک بلوچستان میں، ایک KP کے اندر. تو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے جو ٹیرر اٹیکس پاکستان میں کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ بیسیکلی جو ہے نا، اس کے اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں کہ آپ اینالائز کریں، یہ جو ٹیررسٹ ایکٹس ہو رہے ہیں جہاں پر بلاسٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر لارج نمبر میں لوگوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، وہ بلوچستان میں ہوتے ہیں یا خیبر پختونخوا میں. کیوں؟ ان جگہوں پر ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں کے لوگ حکومت پاکستان کو نہیں چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے کوئٹہ میں وکلا کے اوپر، بلوچستان کے وکیلوں کے اوپر اس طرح کے دھماکے کیے گئے کہ جس میں 100 سے زیادہ جو ہے نا ہمارے وکیل شہید ہوئے. اب یہ جو ہوا ہے مستنگ میں، فرسٹ ہم یہ دیکھیں کہ علاقہ کون سا ہے. مستنگ وہ علاقہ ہے جہاں پر پاکستان نے شروع میں سے ہی خاص طور پر لشکر طیبہ کو، لشکر جنگوی کو، ان سب کے لیے وہاں پر بیس کیمپس بنائے تھے. اور جتنے بھی جہادی تنظیمیں تھیں
کوئٹہ اور مستونگ کے درمیان اس دشت کے علاقوں میں ان پہاڑیوں میں انہوں نے جو ریلیجیس ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھی ان کے لیے بیس کیمپ بنایا، ٹریننگ اور ان کی جو ہے نا ساری سہولت کاری وہاں سے ہوتی رہی اور ہو رہی ہے. ابھی بھی ان کی اسٹرانگ وہاں پر بیسز ہیں جو ریاست پاکستان نے خود فراہم کی ہے. اب یہ جو ان کا جو ایم آبجیکٹو وہ ان علاقوں پر ہے جن علاقوں میں بلوچ رہتے ہیں یا پشتون رہتے ہیں، تو اس سے ایک سیکنڈ جو ہے نا فیکٹر وہ ہو جاتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے سرٹنلی ریاست پاکستان کا ہاتھ ہے کہ وہ ان تنظیموں کو گروم کر رہی ہے، ان کو جو ہے نا ٹریننگ سہولتیں دے رہی ہے اور اس کے بعد ان کو وہاں پر یوز کرتی ہے جہاں ان کے مقاصد ہوں. بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں یا کشمیر میں یا انٹرنیشنلی گلوبلی کہیں پر بھی ان کی انٹینشن ہو وہ وہاں اس کو یوز کرنے کے لیے اس کو ٹرین کر کے اور ان کو یوز کرتی رہی ہے. یہی ریاست پاکستان کی کہ اپنے ایسٹس ہیں ان کو ٹائملی یہ یوز کرتا رہا ہے اور یہی چیزیں ہم دنیا کو بتاتے رہے کہ جو کوئٹہ شورا کونسل وہ بھی ادھر ہی ہے. ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اب وہاں پر جو طالبان حکومت ہے، سب سے پہلے جو ہے نا پاکستان کے جو ایکس جو آئی ایس آئی کے چیف تھے فیض حمید وہاں پر گئے اور طالبان لیڈرز کو وہاں پر جو ہے نا چائے کی کپ پیش کی اور پوری دنیا کو اس نے شیمنگلی یہ شو کیا کہ ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ جس کے پیچھے شیمنگلی وہی آئی ایس آئی کھڑی ہے، یہ اسی کی اسٹریٹجک پلانز ہے، ان کو جو ہے نا یوز کر رہی ہے. ابھی ان کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. کل کے دن دوبارہ جو ہے نا دنیا تھوڑا سا بھول جائے گی، پھر یہ دوبارہ دنیا کے اوپر اٹیک کریں گے. دوبارہ ہمیں کہیں بمبئی طرز کا، کہیں جو ہے نا اس جو 9/11 طرز کا یا کہیں اور جو ہے نا پرٹیکولرلی کشمیر میں وہاں پر ان کو یوز کریں گے. تو یہ ان کا جو ٹریننگ کیمپس ہیں ان کے مقاصد یہی ہیں. ہم بلوچوں کو وہ لوگ جو ہے نا سیکولر لوگ دیکھتے ہیں اور ہمارے اوپر، ہمارے گھروں پر، ہمارے اسکولوں پر، ہماری مدرسوں پر، ہماری عورتوں پر، ہماری بچوں پر یہ اس طرح کے وہ ظلم کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور یہ پورا ایک آئی ایس آئی کا پلانڈ پروجیکٹ ہے.